سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام امیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا۔ ان کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ام فضل، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناحین یعنی کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے یہ دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران سیدہ اسماء بنت امیس نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے ترتیب وار یہ نام ہے: محمد، پھر عبداللہ اور اس کے بعد اون۔ جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب کو دیکھا تو ان کے ماتھے کو چوما اور ان سے گلے ملے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ انہیں ہمیشہ یہ فرماتے: تمہاری شکل و صورت و اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ مومن بہنیں: رسول اللہ نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کو الاخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے تحفے سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک یہ بہنیں مومن ہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بات ہے کہ 4 مومن بہنیں میمونہ اور ام الفضل بنت حارث، حمزہ کی بیوی سلمہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ میدان دعوت و جہاد میں کردار: سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہنوں کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت اثر انگیز کردار تھا۔ خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے، ہمیں نبی کریم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی۔ میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا، ایک کا نام ابو بردہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحم۔ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اور شخص بھی تھے۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا۔ وہاں ہم جعفر بن ابی طالب سے ملے، پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ پہنچے ہی تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئیں۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسماء بنت امیس بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا: یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ وہی اسماء جو حبشہ میں رہی اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی: ہاں ہاں وہی۔
سیدنا عمر نے فرمایا ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں، ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم رسول اللہ کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہارے جاہلوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہ کر دوں۔ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب نے مجھے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے بھی کیوں نہ، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، وہ اس پر بہت نازاں و فرحاں تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے یہ بار بار حدیث بیان کرتے تھے۔ شہید جعفر طیار کی بیوی۔ جب سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کے خامد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر مورکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن 3 اشخاص کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بننے کا حکم دیا ان میں سے ایک سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رباح تشریف لائے، میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہ سوار صحابی سیدنا ابو قتادہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم زید بن حارثہ کو اپنا امیر بنانا، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنانا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ انصاری کو اپنا امیر بنا لینا۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے۔ لشکر اسلام روانہ ہو گیا اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا الصلاۃ الجامعہ کی منادی کر دی جائے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خیر کرے، کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مجاہدین روانہ ہوئے، دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، امیر لشکر زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔ تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا، وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا، اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ لوگوں نے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا، وہ امیر لشکر بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ ارشاد فرمایا الہی
وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانتصر بھی، تو اس کے ذریعے سے لشکر اسلام کی مدد فرما۔ اس دن سے سیدنا خالد بن ولید کا نام سیف اللہ مشہور و معروف ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیسے علم ہوا؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہادت کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی، آٹا گوندھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی اور انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے تمام بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ ان سے پیار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر تو ہے؟ کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج سب شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان قطع ہو گئے۔ میں آہوزاری کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میری آہو بکا کو سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو یہ ارشاد فرمایا، آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں۔ خواتین سیدہ اسماء کے پاس جمع ہوئیں، انہیں تسلی دینے لگیں تاکہ اس کا غم غلط ہو جو خامد کی شہادت کی بنا پر اسے لاحق ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، کوئی نازیبہ بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کے غم میں رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے شادی۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام بھیجا، اور سیدنا ابوبکر صدیق جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا تھا؟ ان کی خوبیاں تو بہت ساری ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کی۔ شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابوبکر صدیق نے جنم لیا۔ امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت امیس سے روایت کیا ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مسرت اور شادمانی میں برابر کی شریک رہیں۔ دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیائے فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہو جانے کا انتہائی صدمہ پہنچا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد جو سیدنا ابوبکر صدیق پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا وہ سیدنا اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر اسلام کا روانگی کا تھا۔ بعض صحابہ نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے اس تجویز کو نہ مانا کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل اس کے ساتھ چلے۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔
سیدنا ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور عزم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیادیں استوار کی تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ عہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنہ پرداز مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ وہی مسلمہ کذاب ہے جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بارے میں ہمارے پچھلی تحریر سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا کہ ایک کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور جو فتنہ کرنے والا ہے وہ شاید تم ہو۔ شیخ الاسلام سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو وہ بیمار پڑ گئے۔ اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا۔ جب وقت قریب آ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزا میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور اپنی رضا سے نواز دے۔ سیدہ اسماء کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی، لیکن جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل القدر عالی مقام خامد کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسماء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی رفیق حیات ثابت ہوئی۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدت پوری کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدت پوری کی۔ پہلے خامد سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خامد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو زندگی کا مقصد بنا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور ان غموں سے نجات دلائیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے قتل سے لاحق ہوئے، اور ان غموں کی وجہ سے وہ کبیدہ خاطر ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام بھی دیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس طرح سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کے گھر منتقل ہو گئیں۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے افکار و خیالات کی وجہ سے سیدہ اسماء بنت امیس کے افکار و خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی اور غمی میں ساجھی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن ہوئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا، رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت اور فطانت۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین اور فطین خاتون تھی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی۔ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خامد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور دوسرے خامد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ
تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر تھا۔ ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لی جائے، کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہیں۔ انہیں بلایا۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگیں، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا، اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت اور فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سن کر فرمانے لگیں، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے؟ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب خوش ہو گئے۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل تھیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہوں اور وہ امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہوں۔ وفات۔ ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسی غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئیں۔ بیماری ان پر غالب آ گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے، آمین۔ آسمان آپ کی لحد پر شبنم فشانی کرے۔